بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 15ویں ویڈیو ہے جو سین اور میم پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے جو دندانوں والے ہوتے ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ سین جب الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ، کاف کے ساتھ، لام الف لا اور ہا کے ساتھ ہو تو اس کا غنہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ سین جس طرح بغیر دندانوں کی نہیں ہوتا، اس کی 3 دندانے ہوتے تو اس کے ساتھ غنہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ غنہ اس کا لازمی حصہ ہے جس طرح اس کے دندانے لازمی ہوتے ہیں۔ البتہ اس کا جو غنہ ہوتا ہے یہ شکل تبدیل کرتا ہے۔ یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ گول شکل ہے اور یہاں پر یہ الٹا مڑ جاتا ہے، اور باقی حروف کے ساتھ بھی معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سین جو ہوتا ہے اس میں بنیادی تبدیلی جو ہوتی ہے اس میں دندان آپس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ ہم یا اس طرح بنا دیتے ہیں اور یا اس طرح آپس میں ملا دیتے ہیں، بس ایک ہی طریقہ، یہ 2 طریقے ہیں۔ اور یہ جو غنہ ہے بس یہ آسان ہے، آپ کے سامنے ہم نے بتایا بھی تھا۔ اب اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے؟ تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، نشست ہے اور کرسی ہے۔ تو سطر اول اور ثانی کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے، جبکہ ثانی اور نشست اور اس سے نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 2.5 قط اور 2.5 قط ہے۔ تو یہاں پر یہ تقریباً سطر اول ہی سے اس کا پہلا دندانہ، پھر اس کے بعد اس کی جو لمبائی ہوگی وہ نصف قط، اس طرح اس کی جو گہرائی ہوگی نیچے وہ بھی نصف قط ہوگی، اور دوسرے دندان سے تیسرے دندان کی طرف جب ہم آ جائیں گے تو یہ پونا قط ہے اور نیچے گہرائی بھی پونا قط ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو غنہ ہے یہ تقریباً 1.5 قط یہاں سے اور پھر تقریباً 2 قط یہاں سے، اور یہ بالکل سیدھ میں آ جاتے ہیں۔ اردو کے خطاطی کے متعلق ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اردو خطاطی ساری جتنی بھی ہے اوپر سے نیچے کی طرف بتدریج آتی رہتی ہے، جبکہ نسخ میں جو خط ہوتے ہیں اور جو لکھائی ہوتی ہے وہ سیدھی لائن ایک ہی لائن میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سین لکھا تو اس کے ساتھ میم کو ہم نے بالکل آخر میں لایا، اور وہ بھی کرسی کے لائن کے نیچے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم پیمائش بھی بتاتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد میم شروع ہوتا ہے۔ میم جس طرح ہم نے مفرد میم بتایا تھا اور اس کے متعلق تفصیل بتائی تھی، تو انشاءاللہ اب ہم وہ تفصیل دوبارہ بتا دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ تقریباً اس سے تھوڑا سا نیچے اس طرح ایک گول بنا دیں گے اور یہ اس کی سیدھ میں لائیں گے، یہ تھوڑا سا موٹا کر دیں گے، یہ اول دندان اور یہ دوسرا دندان، اور دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ نصف قط اور نصف قط ہے۔ یہ چلو ہم بتاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ لمبائی بھی 1/2 ہے اور اس طرح گہرائی بھی 1/2 ہے، اور پھر یہاں سے جب سیدھ میں آ جائیں گے پونا قط یہ ہے تو یہ پونا قط یہ ہے، اس طرح یہاں پہ اس طرح ایک تھیلا نما شکل بنا دیں گے اور یہ پیر اوپر لے کے جائیں گے۔ اور یہ ہم نے شاید نہیں بتایا تھا کہ یہ جو سین سے ہم میم کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک جوڑ واضح ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ بالکل مڑ جاتا ہے، باقی حروف میں ہم اس طرح کرتے تھے کہ رخ نہیں بدلتا تھا، یہاں پر رخ بدل رہا ہے۔ تو یہاں پر رخ بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کو ہم اس کی طرف لے کے جائیں گے تو یہاں پر اس کو ہم واضح کر دیں کہ یہ یہاں سے دوسرا لفظ شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ جو موڑ ہے، یہ جو جوڑ ہے، اس کو ہم واضح کر دیں گے۔ اب یہاں سے یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ 1.5 قط، یہ دیکھیں یہاں پہ، اور یہاں پر یہ پورا 2 قط ہے۔ یہ دیکھیں یہ جوڑ، اور یہ آہستہ آہستہ نیچے ایک ہی لائن میں آ رہے ہیں۔ یہ شروع میں یہ میم کے بعد یہ جو غنہ ہے یہ ہم اس کو غنہ کہتے ہیں۔ سین کا ایک دندانہ، دوسرا دندانہ اور تیسرا دندانہ، اور یہ اس کے بعد یہ غنہ ہے جو مڑ گیا ہے، جو شروع میں ہم نے بتایا تھا۔ تو یہ شروع میں مضبوط ہے، موٹا ہے، اور اس کے بعد یہ پتلا ہے یہ غنہ، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم قلم رکھیں گے
اور وہ تھوڑا سا نیچے یہاں پہ بس جس طرح ہم نقطہ بناتے تھے تو نقطہ جو ہے وہ بجائے اس کے کس طرح بنا دیتے ہیں اس طرح، تو یہاں پر ہم اس کو الٹا بنا دیں گے اور تھوڑا سا معمولی سے اس میں گولائی ہوگی. دیکھیں اب یہاں پہ قلم کو روک کے اور رکھ کے یہ جو کونا ہے اسی میں ہم واپس آ جائیں گے. جب واپس آ جائیں گے تو سب سے پہلے اس کے لیے بھی ناپیں گے 1 اور یہ 1.5 اور اسی طرح یہ 1 اور یہ 2 اور یہ تقریباً 2.5 کت. یہاں پر یہ جو ہم موڑ لے لیں گے تو شارٹ کٹ نہیں لے لیں گے کہ یہاں پر جس طرح بنایا اس طرح، بلکہ اس کو ہم زیادہ لمبا موڑ لیں گے اور یہاں سے بھی چلو پیمائش کرتے ہیں تو یہاں سے بھی 1 کت کا فاصلہ ہو جائے گا اور لمبا موڑ یہاں پہ لفظ پتلا ہو جائے گا اور تھوڑا سا یہاں پہ وقفہ کر لیں گے اور یہاں سے گویا کہ میم کا نچلا جو حصہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اور یہ بھی اس کو معمولی سا اس کو گول کر دیں گے. دوبارہ اس کو میں بنا دیتا ہوں. دیکھیے قلم کے نوک سے میں بنایا. اب یہاں پر قلم کو میں نے دور سے پکڑا ہے اور یہ جو گولائی ہے یہ جو لمبا موڑ ہے دور سے میں اس کو بنا رہا ہوں. قلم کو میں نے یہاں نہیں پکڑا ہے بلکہ یہاں سے میں کوشش کر رہا ہوں. اب یہاں پر جب یہ آ جائے گا تو یہاں پہ بھی کیا کریں گے، قلم کو تھوڑا سا سیدھا کر دیں گے اور وہی گولائی ہے، باہر سے معمولی سی گولائی ہے اور اندر سے یہ لفظ سیدھا ہے. اور آرام سے میں قلم بھی سیدھا کر رہا ہوں اور مختصر بھی کر رہا ہوں. دیکھیے یہاں پہ یہ تھوڑا سا کھٹا ہوا ہو اور تھوڑا سا معمولی سا گول ہو اور یہاں پر یہ جو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ کراس ہونا چاہیے اس طرح اور پھر اس کے ساتھ یہ ملنا چاہیے. یہاں پر بھی وہی کراس آ گیا اور اس کے صحیح میم بنانے کا جو میں نے پڑتال کیا تھا کہ پڑتال یہ ہے کہ اس کے بناتے وقت اس میں لام کی شکل بن جائے، ہم نے یہ بتایا تھا. تو یہاں پر گولائی ہو معمولی سی اور یہاں پر پتلا ہو لفظ اور پھر یہاں سے یہ 2 کت ہو. پھر یہاں سے اگر پیمائش کر لے تو یہ بھی 1.5 کت اور یہاں پر 2 کت. اب یہاں سے اس کی اگر پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 5.5 یہ بن جائے گا اور کرسی کے نیچے یہ میم کا جو آخری حصہ ہے اور یہ برچنما بھی آ جائے گا، اس طرح کٹا ہوا لگے گا. میں دوبارہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ زیادہ آسان ہو جائے. اب یہاں پر میں اس کو موڑ رہا ہوں. یہ دیکھیں آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر ایک ہی سیدھے اور یہاں پر بھی اور یہاں پر 1 کت کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہاں پر بھی 1 کت کا فاصلہ ہونا چاہیے اور وہی پیمائش ہے یعنی 1.5 کت اور پھر یہ 2 کت، یہ 2 کت اور 1.5 کت کے بعد یہاں پر میم آ جائے گا آخری حصہ اور اس کے بعد سیدھا ہو جائے گا لیکن باہر سے تھوڑی سی معمولی ہو جائے گی، معمولی سا گولائی. اور اس کے بعد یہ 1 2 3 4 5 اور یہ 5.5. تو یہاں پر ہم نے نہیں بتایا کہ 1 سے 1/2 یہ ہے اور یہ 2 سے 1/2 ہے، یہ 2 ہے، یہ 1 سے 1/2 ہے اور یہ 3/4 ہے، یہ 1 سے 1/2 ہے اور یہ جو پیمائش ہے 5 سے 1/2 ہے اور یہاں پر اس میں تھوڑی سی معمولی سی گولائی ہے. کٹ پین کے ساتھ آسان ہے، یہاں پر یہ کرتے ہیں. البتہ یہاں پر ہم وہاں پر ایک لگا دیتے
نوک کے ساتھ بناتے تھے. یہاں پر نوک نہیں بلکہ تھوڑا سا لمبا پکڑ لے اور تھوڑا سا ترچھا پکڑ لے, بس یہ بنا دیا بس. اور اس طرح گول, یہ جو گولائی ہے لمبا موڑ ہے, اس میں ہم نے لمبا موڑ لینا ہے. کٹ پن کے ساتھ لکھیں گے, جلدی آسان ہے. وہی پیمائش ہے, وہی طریقہ ہے, اور اس میں روانگی ضروری ہے کٹ پن کے ساتھ, مارکر کے ساتھ, اور خاص کر بال پن کے ساتھ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور زیادہ مشق کرنی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اگر مراحل کے اعتبار کیا جائے, یعنی سب سے پہلے مرحلہ یہ, پھر اس کے بعد یہ, پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ, پھر اس کے بعد یہ چوتھا مرحلہ, اور پھر اس کے بعد یہ پانچواں مرحلہ, اور یہ چھٹا مرحلہ. مراحل کا اعتبار کیا جائے اور آرام سے بنایا جائے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائے گا اور جلدی گرفت میں آ جائے گا. جلدی اس میں نہیں کرنی. خطاطی میں بنیادی چیز جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں ساتھیوں کو بھی, اور جو لڑکے آتے ہیں میرے پاس ان کو سب کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک خطاطی ہوتی ہے اور ایک خوش خطی ہوتی ہے. تو خطاطی میں جلدی نہیں ہوتی ہے, اس میں آرام سے لکھنا ہوتا ہے, مشق کرنی ہوتی ہے, اور ایک لفظ کے زاویے کو اور اس کی پیمائش کو دیکھنا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.